ہے مگر تازہ ہے، روح کا زخم پرانا ہے مگر تازہ ہے، یہی آشفت سری دے گی اسیری سے نجات، یہی آشفت سری دے گی اسیری سے نجات، سر سلامت ہے تو یہ دیوار بھی دروازہ ہے، سر سلامت ہے تو یہ دیوار بھی دروازہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب سعید کی مہمان خصوصی ہماری بہن، ہماری بیٹی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نون کے آزمودہ کار سیاسی رہنما جناب راجہ ظفر الحق صاحب، جماعت کے سیکرٹری جنرل جناب پروفیسر احسن اقبال صاحب، اور اسی طرح سے پاکستان کی مرکزی قیادت اور آزاد کشمیر مسلم لیگ کے سینئر صاحب جنرل سیکرٹری صاحب، اور خاص طور پر قائم مسلم لیگ نون اور آپ نوجوانوں یوتھ جو میری امیدوں کا مرکز ہے، جو میرے خوابوں کی، ہم سب کے خوابوں کی تعبیر ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں آپ سن لو بات میری، بچے میری بات سنو، اور میں نے آپ کو کوئی تاریخ بھی بتانی ہے نا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا آباجہ نے کیا کیا ہے۔ سنیں، میں آرگنائزر کمیٹی کا بھی شکر گزار ہوں، چودھری صاحب آپ کا، سارے آزاد کشمیر سے ہمارے سیاسی کارکن اور یہاں پر مہاجرین جو راولپنڈی میں قرب جوار میں مقیم ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ آج 115 سال قبل یہ سنیں آپ نوجوانوں کا، آپ کو یہ بات یاد رکھنی پڑے گی۔ میں اور صبح اپنے مناظر صاحب بات کر رہے تھے، 115 سال قبل 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام میں لایا گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس عمارت کا نام احسان منزل تھا۔ احسان منزل صد نواب صدادہ سلیم اللہ خان کا گھر، جہاں پر لیگ کا قیام میں آیا، اور یہ بھی ہمارے لیے فخر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے لیگ کا قیام میں لانے والے لوگ کشمیری نسل تھے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج بھی جماعت کی قیادت ہے کشمیری نسل شخص کے ہاتھ میں، جس کا نام محمد نواز شریف ہے۔ یہ سننے بات میری، ڈسٹرب نہ کریں، کٹھے نعرے لگائیں گے، ڈسٹرب نہ ماریں گے، میں خود ماروں گا نا، اور بھائی میں خود نعرے ماروں گا نا میری بات پہ بات کریں نا یار، میں جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں پھر وہی بات کرتے ہیں آپ۔ دانتوں کھولیں، جب پارٹی کے صدر خطاب کر رہے ہوں آپ پولیس، یہ کیا ڈسپلن ہے آپ کا؟ آپ اپنی قائد کے سامنے یہ ڈسپلن پیش کرنا چاہتے ہیں؟ پارٹی کے اندر پن ڈراپ سائلنس۔ جو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میری بات سنو بھائی، اب میں اپنا سر بولوں گا یار، یا تو بولو یا میں بولوں گا؟ نہیں، میں اس طرح کا ڈسپلن کا میں نہیں ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کرنے دوں گا، بالکل نہیں کرنے دوں گا، میں بالکل نہیں کرنے دوں گا، میں جو مرضی ہو جائے، آپ سارے ناراض ہو جائیں، میں بے شک ہوتے ہو، اس طرح پارٹیاں نہیں چلتی، یہ کوئی پی ٹی آئی تو نہیں ہے بھائی۔ جب ایک بات سمجھائی جائے اس پر کرے، نعرے ہم خود ماریں گے، آپ پر میں کٹھے ماریں گے تاکہ نعرے لندن جائیں سیدھا لیڈر کے پاس، اور یہ ادھر بھی جو بیٹھا ہے اس کے پاس ادھر بھی جائیں۔ میں جو آپ سے گزارش کر رہا تھا، یہ پاکستان ویسے نہیں بنا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی، بے شمار قربانیاں دی گئی پاکستان کے لیے۔ 1940 کی قرارداد، پتہ ہونا چاہیے آپ کو، 2 قراردادیں پاس ہوئی تھی، ایک پاکستان کی قرارداد جس کو قرارداد لاہور کہتے، بعد میں اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، اور دوسری فلسطین کے حوالے سے یہ قائد اعظم کی قیادت میں 2 قراردادیں پاس ہوئی، ایک نہیں 2۔
کشمیر اس کے ساتھ فلسطین، یہ لازم مظلوم اللہ کے فضل و کرم سے دونوں مسلمانوں کے مسئلے. یہ مسلمان ہند کو یہ ان کا ترا بچایا ہوا ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور مسلمانوں کے آزاد فلسطین کے قیام کے لیے بات کی. اور جب سال 46 میں جب الیکشن ہوا اس کے اندر یہ یوتھ ایم ایس ایف کو یوتھ نہیں ہوتی تھی، ایم ایس ایف ہوتی تھی. یہ قائد اعظم کا ہراول دستہ تھی اور ایک ہی نعرہ تھا سارے ہندوستان میں کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان لے کر رہیں گے پاکستان. اور اس کی مومنانہ قیادت میں 10 سال کے قلیل عرصے میں 1937 اور 1947 دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت جمہوریت میں ووٹ کے ذریعے دنیا کے نقشے پر قائم ہوئی. کوئی مثال نہیں ہے اس کی ملتی دنیا کے اندر کہ جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں جو ہے ووٹ کے ذریعے جو ہے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت ایک ملک بن گیا جس کا نام پاکستان. اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں جو ہماری لیڈرشپ کی قیادت بیٹھی ہے لیگ کی کہ سال قائد اعظم 2 بار کشمیر، ایک سال 1936 میں پھر 1944 میں. اصل دورہ ان کا 1944 میں تھا. وہ جموں کے راستے داخل ہوئے اور کوالہ سے پھر یہ جو راول پنڈی ہے یہاں پر داخل ہوئے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس شخص کی سوچ ملاحظہ فرمائیے. جب وہ واپس آئے اس 12 کو کے مقام پر گاڑی کو کھڑا کیا اور کہا پاکستان کا مستقبل کا دارالخلافہ ادھر ہوگا. یہ سال 44 کی بات جون. اور سال 44 میں ہم نے اپنے آپ کو بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھ میں دے دیا کشمیریوں نے. بدقسمتی کے ساتھ جو کشمیر کا سب سے بڑا لیڈر تھا شیخ عبداللہ، اس نے قائد اعظم کی بات نہیں مانی. اس اپنی کتاب میں لکھا کہ جب میں ملنے گیا جناح صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ میں نے دھوپ میں اپنے بال سفید نہیں کیے، میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس کا اعتبار نہ کرنا. لیکن بدقسمتی ہماری کہ وہ یہ بات سمجھ نہ پایا. اور بعد میں جب 9 اگست 1953 کا جب اس کو ہتھکڑی لگائی اس کے دوست نے جواہر لال نہرو نے پیسے کہ وہ وزیر اعظم تھا کشمیر کا، اس نے کہا کہ میں دھوکہ کھا گیا اس کانگریس سے، قائد اعظم ٹھیک کہتے تھے. لیکن وہ بعد میں بعد از علاج بن جو ہے وہ علاج وہ بات بنی نہیں. جس دن سال یہ 2010 میں اللہ بھلا کرے محمد نواز شریف صاحب کے بے شمار ساتھی یہاں پر موجود ہیں، ہم وہاں پر گئے پنجاب ہاؤس میں. میں نے چھوٹی سی مختصر گزارش کی کہ میاں صاحب ہم آپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، آپ ہمارا ہاتھ تھام لیں. اللہ بھلا کرے اس کا اسی وقت اس نے جو باقی جو ساتھی یہاں بیٹھے میں نام نہیں لینا چاہتا، لمبی بات ہو جائے گی، جن کی ایک کاوشیں تھیں کہ آزاد شدہ لیگ کا کیا مطلب ملا، وہ لایا کیوں؟ لایا اس لیے کہ جو سب سے پرانی جماعت تھی کشمیر کے اندر جموں کشمیر مسلم کانفرنس، اس کی قیادت تحلیل شدہ نظریات کی حامل ہو چکی تھی. یہ رشتہ ہم نے دوبارہ قائد اعظم کے پاکستان کے ساتھ جوڑا میاں محمد نواز شریف کی شکل میں، مسلم لیگ کی شکل میں. اس لیے یہ ویسے نہیں ہے، کوئی اقتدار کے لیے جماعت نہیں بنی ہے جیسے آج کل ایک کچھ لوٹے اکٹھے کیے جا رہے ہیں. میں تفصیل پہ نہیں آتے، اس کا نام ہی لینا ضرورت نہیں ہے، کوئی جو مطلب ہے ان کا کیا میں نام لوں. چھوڑو جی، چھوڑو توبہ کرو، اور چھوڑو جی، ان کا کس نے نام لیتا، اپنا وقت ضائع کرتے. خام خواہ اپنا منہ زبان خراب ہوتی ہے بھائی. تو میری بات سن لیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں. جنوری سن لیں میری بات. جنوری 1947 کو جو آخری الیکشن ہوا متحدہ ریاست جموں کشمیر کے اندر، مسلم کانفرنس سب سے بڑی جماعت بنی اور اسی جماعت کی جنرل کونسل نے 19 جولائی 1947 کو پاکستان کی قرارداد عراق کے پاس کی. ابھی پاکستان کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا. ہم نے پاکستان کے قیام کے سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے جو ریاست جموں کشمیر نے اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ علاقے کا فیصلہ کیا. تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہاں لیڈرشپ بیٹھی ہے لیگ کی، وہ دہلی میں تقسیم کر رہا کشمیر اور ادھر اسلام آباد میں تقسیم کیا جا رہا ہے. اور ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر 84,000 مربع میل کی ریاست ناقابل تقسیم وحدت ہے، اس کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ ہم نے کر رہا ہے، یہ دہلی نے اسلام آباد نے نہیں کر رہا ہے.
یہ فیصلہ ہم نے کر رہا ہے اور ہم نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور میری بات یاد رکھنا, میری بات سن لو میرے بھائیوں, میری بات سن لو کہ آئندہ آزاد کشمیر کا الیکشن اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ اس مسئلہ کشمیر میں زندہ رہنا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے. یہ میری بات, میں خدا میں کسی سے ڈرتا ہی نہیں بھائی, میری زندگی بہت میں اللہ کے ہاتھ میں نے کسی سے کیا ڈرنا, نہ یہ کوئی سیاسی شعبہ بازی بیان کر رہا ہوں, آنے والے حالات سے آپ کو واقف کر رہا ہوں. یہ الیکشن یا اس کو قائم رکھنا ہے رائے صاحب اور سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب اور میری بہن جو ہے مریم اور اپنا پروفیسر صاحب, یہ 84,000 مربع میل کی ریاست اب 5,000 پر آ گئی ہے. ادھر اس نے بھیج دیا, ادھر انہوں نے کر دیا, اب یہ سارا ریاست میں 5,000 مربع میل پر آ گئی ہے. اور یہ 1957 کی قراردادوں کی سری خلاف ورزی, ادھر سے کرے یا کوئی ادھر سے کرے, دونوں کو پابند کیا انہوں نے. اور میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں جو پاکستان کی سلامتی کے ضامن ہیں کہ ہم نے اپنی خواہشات کو کچل کر بعض باتیں کی ہیں ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے, آزاد کشمیر کے لوگوں نے. آپ کب تک ہمارا امتحان لیتے رہیں گے؟ جو کچھ اس حکومت نے یہاں پر کیا درست فرمایا پروفیسر صاحب نے, پتا تھا سب کو کہ کیا ہونے والا ہے. کیا اقدامات اٹھائے پاکستان کی حکومت نے. مجھے افسوس ہے, میرے پر قدغن یہ ہے کہ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا میں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے سرکاری باتوں کا, میں بیان نہیں کر سکتا. واللہ خدا یہ سارے میرے آگے ایسے میری آنکھیں ایکس رے ہیں, میں سب کا پورٹ کھول سکتا ہوں, یہ کیا کرتے رہے ہیں. لیکن بخدا راج صاحب میری مجبوری ہے, مشاہد حسین سید صاحب میری مجبوری ہے, میرا دل چھلنی ہے اس وقت. ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور جو کچھ 5 اگست کو ہوا, جو مودی نے کیا کشمیریوں کے ساتھ, کشمیریوں کے ساتھ نہیں کیا, اسے پاکستان کے ساتھ کیا. ہم تو بھگت رہے تھے پہلے اس کے مظالم, اسے پاکستان کے ساتھ کیا. کیا جواب دیا آپ نے اس کو؟ مجھے پتا ہے یہ کیا جواب دیا انہوں نے آپ نے کیا جواب دیا اس کو؟ بانی پاکستان جب زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے ادھر اپنا بلوچستان میں زیارت کے مقام پر, 3 باتیں ان کے لفظ منہ سے نکلتی تھی, پاکستان, کشمیر اور مہاجرین کی بات کری. کوئی چوتھا نام اس سے نہیں لیا کوئی شخص نے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, خبردار کرتا ہوں, آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ ہماری لاشوں پر سے کوئی گزر کر آزاد کشمیر کو صوبہ بنائے گا, ہماری لاشوں پر سے گزر کر جو مرضی ہو جائے. اور آپ کو بھی کہتا ہوں اگر آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو آپ کے خلاف بھی جنگ کریں گے. بخدا آپ سے کہتا ہوں کشمیریوں کا خون اتارتا نہیں ہے. 6 لاکھ کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں, 11,000 میری ماؤں بہنوں کی عزت دری ہوئی ہے کشمیر کے اندر. میرے ہمارے سینکڑوں بچے اور بیٹیاں جن کی آنکھوں کی روشنائی چلی گئی, ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی. یہ میں بتا دوں آپ کو بات, آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں, میں صاف بات آپ سے کر دی ہے میں نے, یہ نہیں ہوگا یہ. اور میں آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں, اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے آپ نے اگلے الیکشن میں آزاد کشمیر کے اندر. اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں یہاں گلگت کا ڈرامہ نہیں ہوگا آزاد کشمیر کے اندر. جو کرے گا اس کو ہم تگلی کرنا چاہیں گے, اس کو یاد رکھے گا اس نے کس قوم کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کیا. اللہ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف کے کارکن اس کے ساتھی اس کی جواب دیتا ہے. آپ 6 لاکھ کشمیریوں کے خون کے امین ہیں, آپ 11,000 میری ماں بہنوں کی عصمت جو دری ہوئی ہے اس کے امین ہیں. آپ ان سینکڑوں ہزاروں
जो नौजवान जो जिनकी आंखों की रोशनाई छीन ली गई, उनका आप अमीन है। आप हजारों आजाद कश्मीर के रहने वाले बेबस सीज फायर लाइन पर रहने वाले लोगों के खून के अमीन है। आप कोई छोटी कौम नहीं है। आप 45 लाख किसी से कम नहीं है। आप 5000 बर्बाद किसी से छोटे नहीं है। आपने पाकिस्तान में कश्मीर का परचम बुलंद रखना है आपने। ये मेरी बात याद रखे आप। बखुदा मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं बहुत बातें कर सकता था, इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, नौजवानों, आप हमारे माथे का झूमर है, आप इस कौम का मुस्तकबिल है। आपने इस परचम को सर बुलंद कर